يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ الاعراف اپنے اختتام کی طرف جاری ہے، اور آج ہم نے 163 سے 169 تک آیات پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تھوڑی سی مختصر سی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھ ان سے، سوال کر ان سے، فعل امر ہے۔ اسأل ہوتا ہے سوال کر، پوچھ۔ ماضی ہوتا ہے اس کا سألہ، اس نے سوال کیا۔ یسألو وہ سوال کرتا ہے، سوال پوچھنا، جیسے ہم کہتے ہیں سوال کرنا، اردو میں ہم سوال کہتے ہیں، سوال۔ تو پوچھئے ان سے، سوال کیجئے ان سے، عن القریۃ، بستی کے بارے میں۔ قریہ بستی، قرا اس کی جمع پڑھی تھی ہم نے۔ اللتی وہ جو، الذی کی مؤنث ہے، اللتی اسم موصول، وہ جو کانت تھی، کانا ہوتا ہے تھا اور مؤنث اس کی ہے کانت، حاضرۃ کنارے پر، البحری سمندر، جو ساحل سمندر پر تھی ایک بستی، اس کے بارے میں ان سے پوچھئے۔ اذ جب، یادونا وہ تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھنا ہوتا ہے، ادا اس نے حد سے تجاوز کیا، تو اس کا یادو اس کا مضارع ہے، یادو، اور عدوان مصدر ہے۔ عدوان تو عام لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ظلم و زیادتی، ظلم و عدوان، زیادتی، تعدی بھی اسی سے ہوتا ہے لفظ۔ اذ یادونا جب وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، فی السبتی ہفتے کے دن میں، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، سیچرڈے، یہودیوں کا یہ دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، جیسے نصارہ کے لیے اتوار کا دن مخصوص ہے، ہمارے لیے جمعے کا دن مخصوص ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہوئی ہے کہ ہم جمعے کے ٹائم پہ بس اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، جیسے سورہ جمعہ میں آتا ہے، جب پکارا جائے جمعہ کے لیے تو اس وقت اپنے جو بھی دنیاوی کام کاج دھندے ہیں وہ چھوڑ کے اللہ کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف، مساجد کی طرف جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس کے بعد پھر اپنے جمعے کے بعد اپنے کام دھندوں میں لگ جاؤ۔ لیکن ان کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے پورا جمعے ہفتے کا دن جو تھا، اس دن بس اللہ کی عبادت کے لیے وہ مخصوص تھا۔ پھر سبتی وہ ہفتے کے دن میں وہ زیادتی کرتے تھے۔ اذ جب، تأتیہم آتی تھی ان کے پاس، یاتی مؤنث مذکر ہوتا ہے، تأتی مؤنث، آتی تھی ہم ان کے پاس، ہی تانہم ان کی مچھلیاں، حوت ان کی جمع، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا جاتا ہے، مچھلی والا۔ ہی تان اس کی جمع، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن سر اٹھاتے ہوئے، اچھل کود کرتے ہوئے، بھاگتے دوڑتے ہوئے۔ شرعن اصل میں نا نیزے نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے کبھی، نیزوں کو اچھالنا، اور مچھلیاں بھی چونکہ جب پانی سے یوں تیزی سے اگر آتی ہیں نا، وہ
سر اٹھاتی ہوئے ایسے نیزے کی طرح سی لگتی، شرعن سر اٹھاتے ہوئے، و یوم اور جس دن لا یسبتون نہ ہوتے وہ سب ہفتے کے دن میں، یا جس دن وہ نہیں ہفتہ ہوتا تھا ان کا، لا تأتیہم تو نہ آتی تھی ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے تھے ان کو، بلا یبلو بلا ان آزمانا، نبلو ہم آزماتے تھے ہم ان کو، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے، فاسا کا یفسق فسقن نافرمانی کرنا، یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے، وَإِذْ قالت اور جب کہا امت ایک گروہ نے، قال مذکر کے لیے، قالت مؤنث کے لیے، فعل ماضی ہے یہ، کہا امت ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لم تعظون کیوں تم نصیحت کرتے ہو، وعظ یعظ واعظ نصیحت کرنا ہوتا ہے، واعظ کرنا بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، واعظ کرنا، واعظ و نصیحت، تو تعظون تم نصیحت کرتے ہو، لیما کیوں تم نصیحت کرتے ہو، ویسے تو یعظو جو ہے وہ مضارع ہے اور اسی سے جو مؤنث کا صیغہ ہے تعظو یہ بھی مضارع ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم نصیحت کرتے ہو یا کرو گے، تو یہاں پہ لیما کے ساتھ ہے کہ کیوں، لیما تعظون کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قوما ایسی قوم کو، للہ کہ اللہ نے مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو، کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، جن کو اللہ ہی ہلاک کرنے والا ہے تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جو لوگ تماشا دیکھنے والے تھے نا، کچھ تو لوگ تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، ان کو منع کرتے تھے کہ نہ کریں اللہ کے حکم کو، اللہ کی احکامات کی کو پامال نہ کریں، لیکن کچھ لوگ جو نہ منع کرتے تھے اور خود بھی انوالو نہیں ہوتے تھے، وہ منع کرنے والوں سے کہتے ہیں کیوں تم ان کو نصیحتیں کرتے ہو جب اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، مہلک اسم الفاعل ہے، مہلک کہتے ہیں نا بڑی مہلک بیماری ہے، ہلاک کرنے والی، اہلک یہلک اہلاک ان سے اسم الفاعل مہلک، مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے انہیں، عذب یعذب تعذیب عذاب دینا، اور اسی سے اسم الفاعل ہے معذب عذاب دینے والا ہے، ہم ان کو، عذاباً شدیدا سخت عذاب، شدید عذاب، قالو انہوں نے کہا، معذرتاً عذر کے لیے، معذرت کے لیے، معذرت پیش کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ہمیں کسی نے منع ہی نہیں کیا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ وہ ڈر جائیں، اتقا یتقی اتقاؤن ڈرنا، لعلہ جو ہے یہ مشبہ بالفعل، شاید کہ امید ہے کہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں، فلما پھر جب نسو انہوں نے بھلا دیا، ناسیا ینسا نسیان بھولنا، نسو وہ بھول گئے، انہوں نے فراموش کر دیا، ما جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، ذکر یذکر تذکیر ہوتا ہے یاد دلانا، نصیحت کرنا، تو اسی سے مجہول کا صیغہ ہے ذکروا، ذکر سے ذکروا، ذکرہ سے جمع بنتا ہے ذکرو، ذکرہ ذکرا ذکرو، تو ذکرو کا مجہول بنا ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی اس کے ساتھ، انجینا ہم نے نجات دی، الذین ان لوگوں کو، ینہونا جو روکتے تھے، جو منع کرتے تھے، نہا ینہا نہیون روکنا، نہی عن المنکر جیسے ہوتا ہے برائی سے روکنا، ینہونا وہ روکتے تھے، عن السوء برائی سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا، اخذ یاخذ پکڑنا، نہ ہم نے الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا اور
ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے ان کو ہم نے نجات دے دی، عذاب باعث، بدترین عذاب کے ساتھ، باعث برا بدترین، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے، فلما پھر جب اتو ان سب نے سرکشی کی، عطا یا تو اتون سرکشی کرنا، ان سب نے سرکشی کی، اما اس سے جو نہو وہ منع کیے گئے تھے، وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، قلنا لہم تو ہم نے کہا ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین سب ذلیل، بندر بن جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں ہم سورہ بقرہ میں، وہی الفاظ ہیں، وہی بات ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ اور جب اعلان کر دیا، تأذنا اعلان کر دیا، اذان بھی ایک اعلان ہوتا ہے نا، تأذنا ماضی ہے، اعلان کر دیا، یا تأذن وہ اعلان کرتا ہے یا کرے گا، تأذن اعلان کرنا یا آگاہ کرنا، اور جب آگاہ کر دیا یا اعلان کر دیا ربو کا تیرے رب نے، کیا، لَيَبْعَثَنَّ کہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا، بَعَثَ بھیجنا، بھیجا، جب اسو بھیجتا ہے، باسن بھیجنا، بعثت کا لفظ اسی سے ہوتا ہے، مبعوث کرنے کا لفظ اسی سے ہوتا ہے، بھیجنا، رسولوں کو جب اللہ مبعوث کرتا ہے تو انہیں بھیجتا ہی ہے نا، لَيَبْعَثَنَّ وہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من یسومہم جو چکھاتا رہے گا انہیں، سوء العذاب برا عذاب، یسوم جو ہے یہ ساما ہوتا ہے اس کا ماضی، ساما تکلیف دی، اس نے تکلیف دی، ساما یسوم وہ تکلیف دیتا ہے، اور سومن اس سے ہے تکلیف دینا، ساما یسوم سوم، وہ تکلیف دیتا رہے گا انہیں، وہ چکھاتا رہے گا انہیں، سوء العذاب برا عذاب، ان ربک بے شک تیرا رب، لسریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ عقاب کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے، عاقب یعاقب عقاب سزا دینا، عاقبت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، عقوبت خانے آپ نے سنا ہوگا، جیلوں کو کہا جاتا ہے، بڑے ظالمانہ عقوبت خانے ہیں یہ تو، جہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں، عذاب دیا جاتا ہے، لسریع العقاب بہت جلد عذاب دینے والا، سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور الرحیم یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی، وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں، الگ الگ کر دیا ان کو، فی الارض زمین میں، امماً گروہوں کی شکل میں، یہ سب یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، منہم ان میں سے کچھ الصالحون نیک تھے، ومنہم اور ان میں سے کچھ دون ذالک اس کے علاوہ تھے، وبلوناہم اور ہم نے آزمایا انہیں، بالحسناتی خوشحالیوں سے، اچھائیوں سے، حسنات سے، بس سیئاتی اور برائیوں سے، بدحالیوں سے، دونوں طرح کے حالات کے ساتھ ہم نے انہیں آزمایا، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ سب رجوع کر لیں، راجع یرجع رجوع کرنا، لوٹ آنا، پلٹ آنا، فخلفا پھر جانشین بنے، من بعدہم ان کے بعد، خلفن کچھ ناخلف قسم کے لوگ، وارث الکتابہ جو وارث ہوئے کتاب کے، ان کی کتاب کون سی تھی؟ تورات، یا خذون وہ سب لے لیتے ہیں، عرضا سامان، اسباب، حاضل ادنا اس دنیا کا، دنیا کا لفظ جو ہوتا ہے نا، دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، ادنا جو قریب کی چیز ہوتی ہے، اور اخرا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جو دور کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے آخرت کا لفظ ہے، دنیا اور اخرا، آخرت، تو اس حقیر دنیا کا اسباب ہی وہ اپنی زندگی کا مقصد حیات سمجھتے تھے، وَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا،
لنا ہمیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے تو ہم تو اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، بہت پیارے ہیں، لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھوئے گی سوائے بس چند دن، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان قریب بخش دیا جائے گا ہمیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آ جائے ان کے پاس، عَرَضٌ مِثْلُهُ، کچھ سامان اس جیسا، کچھ اسباب اس جیسا، یأخذوہ، وہ لے لیتے ہیں اسے بھی۔ الم یوخذ، کیا نہیں لازم کیا گیا، علیہم ان پر، میثاق الکتابی، پختہ عہد کتاب کا، اللہ یقولو، یہ کہ وہ نہ سب کہیں گے، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق بات، ودرسو، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے، دارس یدرسو، درسن پڑھنا، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے، ماں جو کچھ کے فیہ، اس میں تو رات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب جانتے ہیں، سب پڑھ لیا ہے انہوں نے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی نہیں ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں، علم والے لوگ ہیں، ودرسوا ما فیہ، والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم سب عقل نہیں کرتے، افلا تعقلون۔ چلیں جی اب تھوڑا سا سمجھتے ہیں ان آیات کو۔ آج کی جو آیات ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں بڑی ہاریبل باتیں ہیں ان میں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے ذرا پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، اس کا نام، اس واقعے کو اصحاب سبت کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بستی جو ہے جس کا ذکر ہے یہاں پہ، یہ مچھیروں کی بستی تھی، ماہی گیری کا کام کرتے تھے۔ یہ جہاں پہ واقعہ تھی، آج کل ایلات کی بندرگاہ ہے وہاں پہ، ایلات۔ اس یادون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ سبت کا قانون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتے والے دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہونا تھا، اور باقی 6 دن جو ہیں وہ اپنی دنیاوی کام کریں۔ اِذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن بڑی چھلانگیں لگاتی ہوئی، اچھل کود کرتی ہوئی، سر اٹھاتے ہوئے آتی تھی، شرعا، سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے جیسے ہوتے ہیں نا، اس طرح محسوس ہوتا تھا مچھلیاں جب اکٹھے منہ اٹھائے ہوئے تیزی سے کسی سمت بڑھ رہی ہوں، تو وہ یہی احساس ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ مچھلیوں کی بہتات ہو تو بے خوف ہو کر بہت زیادہ تعداد میں پانی کی سطح پر جو آتی ہیں اور چھلانگیں لگاتی ہیں، تو ایسا ہی منظر ہے جس کی قرآن نے یہاں شرعن کا لفظ استعمال کر کے عکاسی کی ہے۔ یعنی مچھلیوں کی اس بے خوف اچھل کود کا منظر ایسے ہوتا تھا جیسے نیزے چل رہے ہیں۔ ایک حیوانات کی بھی چھٹی حص ہوتی ہے، جیسے انسانوں کی ہوتی ہے نا، ان کی بھی ہوتی ہے۔ اس علاقے کی مچھلیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک چند دنوں کے بعد ایک ایسا دن آتا ہے جس دن انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگاتا، اس لیے اس دن وہ بے خوف ہو کر ہجوم کی صورت میں ساحل پر آ جاتی تھیں، اٹکیلیاں کرتی تھیں، جبکہ لوگ جن کا پیشہ ہی مچھلیاں پکڑنا تھا وہ ان مچھلیوں کو بڑی بے بسی کے ساتھ دیکھتے، ان کو ہاتھ باندھے رہتے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں ہم نے کرنا، کیونکہ ان کی شریعت کے مطابق ہفتے کے دن ان کے لیے کاروبار منع تھا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ ہفتے کے باقی 6 دن مچھلیاں ساحل سے دور گہرے پانی میں چلی جاتی جہاں سے وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے تھے، اور ہفتے والے دن وہ اوپر آ جاتی۔ اب انہوں نے، بات تو ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک آزمائش تھی نا، وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم اس طرح ان کو آزماتے تھے اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی ایک آزمائش تھی جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا کہ کیا کرتے ہیں، وہ شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہوئے وہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں، یا نافرمانی کرتے ہوئے وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہی رستہ اختیار کیا، شریعت کا مذاق اڑانے والا۔ انہوں نے ایک چور دروازہ نکال لیا۔ وہ ہفتے کے دن کیا کرتے، ساحل پر جا کے کچھ گھڑے کھود لیتے، نالیوں کے ذریعے اسے سمندر سے ملا دیتے،
اس طرح جب وہ سمندر کا پانی گھروں میں آتا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گھروں میں آ جاتی، بعد میں وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے، اور اگلے روز سنڈے ہوتا تو سنڈے کو جا کے انہی مچھلیوں کو جو قید کر لی گئی تھی آسانی سے پکڑ لی۔ یعنی عملی طور پر وہ ہفتے کے روز ہی مچھلیوں کو قابو کر لیتے تھے، لیکن کہتے یہ تھے کہ ہم ہفتے کے دن تو مچھلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اس طرح انہوں نے شریعت کے ایک حکم کو مذاق بنا لیا تھا۔ اچھا، اب یہ لوگ تین قسم کے گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، ہفتے کا دن بھی وہ اسی کام میں لگاتا، کبھی گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی نالیاں بنائی جا رہی ہیں، کبھی پانی بند کیا جا رہا ہے، کبھی چلایا جا رہا ہے، تو اسی کام میں ان کا دن گزر جاتا۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اللہ کے حکم عدولی ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، ایسے نہ کرو۔ تیسرا جو گروہ تھا وہ کیا کہتا، وہ کہتا تم کیوں ان کو بلا وجہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یہ اگلی جو آیت آئی تھی، اللہ نے ان کو تباہ کرنا ہے، یہ ہیں ہی تباہ ہونے والے۔ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کچھ برا کام کرتے ہوئے کسی کو روکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مرنے دیں انہیں، جہنم میں جانے دیں، ہمیں کیا، انہوں نے کون سا ہماری بات مان لینی ہے۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ اچھا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت عذاب۔ تو وہ آگے سے کہتے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، عذر قائم کرنے کے لیے، معذرت پیش کرنے کے لیے ان کے رب کے پاس، اس طرح سے کہ شاید لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید کہ وہ بچ جائیں۔ فلما نسو، اچھا اس سلسلے میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اب جو لوگ منع کرنے والے تھے، نہی عن المنکر کرنے والے تھے، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ ہمارے لیے بھی یہی بات ہے جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی کہ کسی شخص کی وجہ سے اگر کوئی شخص جہنم سے بچ جاتا ہے، اگر کوئی شخص ہدایت پا لیتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا، پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، بچے کون سے؟ جو روکنے والے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، برے عذاب کے ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے، عَمَّا نُهُوا جس سے وہ روکے گئے تھے، جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، آخرکار ان پر عذاب اس صورت میں آیا کہ ان کی انسانی شکلیں مسخ ہو کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ پھر انہیں یہ نہیں کہ وہ بندر ہی رہے اور آج جو بندر ہیں انہی کی نسل سے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پھر 3 دن کے اندر انہیں ہلاک کر دیا گیا، وہ سارے کے سارے بندر مر گئے تھے۔ یہ ہم یہی واقعہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے۔ بہرحال یہ جو بچایا اللہ نے، صرف ان کو بچایا جو منع کرنے والے تھے، اور یا جو کرنے والے تھے اور جو تماشا دیکھنے والے تھے، وہ دونوں اس عذاب کے شکنجے میں پھنس گئے۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے کہ جو شخص بھی کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے اسے روک دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس سے کیا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ والی بات جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ایسا وقت آ جائے گا کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ وہ البتہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک، جو چکھاتا رہے گا انہیں برا عذاب، بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد حساب لینے،
سزا دینے والا ہے، عذاب کرنے والا ہے۔ بے شک تیرا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو جو اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ قانون ہے اللہ کے، وہ دو طرح کے، ایک یہ کہ اس کی صفت ہے بخشنے والا رحم کرنے والا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور سخت عذاب لینے والا اور جلد حساب لینے والا یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں انہیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہم پہ ہے کہ ہمارا طرز عمل کیسا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں اللہ کے جس قانون اور فیصلے کا ذکر ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کی صورت میں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تک عذاب چکھاتا رہے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں۔ بنی اسرائیل کا جو دور انتشار ہے نا، یہ اگر ہم دیکھیں تو 70 عیسوی میں وہ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں ایک آیت میں مطلب ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں، ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا، اس وقت سے ان کا یہ شروع ہو گیا تھا، ان کے عذاب کا یہ سلسلہ۔ پھر اس کے بعد اسی دوران ٹائٹس کے حکم سے یروشلم میں 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، اور جو بچ جانے والے تھے ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ لوگ مصر، ہندوستان، روس اور یورپ کے مختلف علاقوں میں جا بسے۔ پھر جب امریکہ دریافت ہوا تو بہت سے یہودی خاندان وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اس آیت میں ان کے اسی انتشار کی طرف اشارہ ہے کہ پوری دنیا میں انہیں منتشر کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا۔ اس طرح ان کی اجتماعیت ختم ہو کر رہ گئی۔ پھر وہ جہاں کہیں بھی گئے وہاں ان سے شدید نفرت کی جاتی رہی، جس کے باعث ان پر یورپ میں بہت ظلم ہوا۔ عیسائیوں کی ان سے نفرت اور شدید دشمنی کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ مائدہ میں پڑھا ہم نے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کے بعد جنگ عظیم دوم میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ہٹلر کے حکم سے پورے مشرقی یورپ سے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا، اور ان کے اجتماعی قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، جس کے تحت لاکھوں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اب جتنے یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کو دفنایا نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے جدید آٹومیٹک پلانٹ نصب کروائے۔ اب یہ باتیں بڑی ہریبل ہیں۔ چنانچہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو اجتماعی طور پر ایک بڑے ہال میں جمع کیا جاتا، وہاں ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے، بال مونڈ دیے جاتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بال بھی ضائع نہ ہوں۔ ان بالوں سے بعد میں انہوں نے قالین تیار کیے جو بڑے فخر سے وہ اپنے دفتروں میں بچھاتے تھے۔ اچھا، پھر ان کو وہاں سے کپڑے اتروا کے بال کاٹ کے بڑے بڑے گیس چیمبرز میں داخل کر دیا جاتا، مشینوں کے ذریعے سے لاشوں کا چورا کیا جاتا، ایک خاص قسم کے کیمیکل کی مدد سے انسانی گوشت کو سیاہ رنگ کے سیال مادے میں تبدیل کر کے کھیتوں میں بطور کھاد استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ 20ویں صدی میں، آج کے اس مہذب دور میں۔ اس طرح ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے۔ اسی کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ جب مسجد اقصیٰ پہ انہوں نے حملہ کیا تو پھر ہولوکاسٹ کی باتیں آتی ہیں نا، تو بہرحال 60 لاکھ یا 40 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا۔ قرآن اسی کو کہتا ہے من یسومہم سوء العذاب، یہ اسی کی گویا عملی تفسیر ہیں۔ اور اس سلسلے میں قیامت تک مزید کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر ابھی پردہ غیب میں ہے، ابھی اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہودیوں کا آخری وقت بہت جلد آنے والا ہے، مگر جیسے کہتے ہیں نا کہ چراغ کا شعلہ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، اسی طرح شاید آج کل ہمیں ان کی حکومت اور طاقت نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ جو عربوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول ہیں اور وارث اول ہیں، اور وہ دین سے پیٹھ آج کل پھیر رہے ہیں، تو وہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ انہیں
ہزیمت سے دوچار کر کے سزا دینا چاہتا ہے. تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد ہی کا پیشین گوئی ہے. وہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر مشرق وسطیٰ میں جو طوفان اٹھے گا وہ یہودیوں کا سب کچھ بہا کر لے جائے گا. لیکن ان کے اس سلسلہ عذاب کی آخری شکل حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے آنے کے بعد سامنے آئے گی. جیسے پہلے تمام رسولوں کے منکرین کو ان کی موجودگی میں ختم کیا گیا نا، 6 رسولوں اور ان کی قوموں کے واقعات ہم نے قرآن میں پڑھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے جو منکر ہیں یہودی، ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ختم کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل. یہودی نہ صرف ان کے منکر ہوئے حضرت عیسیٰ کے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے تو قتل بھی کر دیا حضرت عیسیٰ کو. لہٰذا بحثیت قوم ان کا اجتماعی طور پہ جو استحصال ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ہوگا. آگے دیکھتے ہیں منہم الصالحون ومنہم دون ذالک. ان میں سے کچھ صالح بھی ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. اور ہم نے ان کو آزمایا خوشحالیوں اور بدحالیوں سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ. اور پھر وارث بنے ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین، تورات کے وارث بنے جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے تھے. وہ ایسے لوگ ہیں جو حلال اور حرام سے بے نیاز ہو کر دنیاوی مفاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو آخرت کے بارے میں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس بخش ہی دیا جائے گا، کہ ہم تو بنی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو یقینی طور پر معاف کر دیے جائیں گے. اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ اور بھی لے لیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. اور بھی لے لیں گے. کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب کی نسبت کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ سے کوئی بات مگر حق؟ اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا. یہ سب کچھ میثاق الکتاب، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، پختہ عہد لینے کے بعد کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور اس کو پڑھ بھی لیا، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ یتقون افلا تعقلون. اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب